انہوں نے کہا کہ زیارت ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اس میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر کچھ تکفیری عناصر مسلسل وہ اس اربعین کی زیارت کے حوالے سے پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ حکومت نے اس لیے پابندی لگائی ہے کیونکہ یہاں سے لوگ جا کر شام میں بھرتی ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر شام و عراق کے اندر وہ اہل سنت کا قتل عام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری دنیا کا کوئی شخص، بڑی سے بڑی طاقت، یہ خاص زمانہ قدیم میں ہو یا صدام کا دور ہو یا آج کا، کوئی نہیں روک سکتا۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وعلی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، پروردگار آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ پاکستان نے ایران اور عراق جانے والے جو زائرین ہیں ان کے اس دفعہ پابندی لگا دی ہے کہ کوئی ایران اور عراق زیارت پر نہیں جا سکے گا۔ اس خبر کی حقیقت کیا ہے اور سوشل میڈیا پر اس خبر کو اس طرح کر کے کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں بتایا تھا کہ ہمارے ہاں سوشل میڈیا پر جو خبریں فارورڈ کی جاتی ہیں بغیر تحقیق کے لوگ اس کو پھیلا دیتے ہیں، جس سے معاشرے کے اندر انتشار پھیلتا ہے، اور ہمیں اسلام نے بھی یہی تعلیمات دی ہیں کہ ہم خبر کی پہلے تحقیق کر لیا کریں تاکہ ایسا نہ ہو کہ معاشرے کے اندر کسی قوم کے خلاف اور ہم ایسی خبر کا کسی انتشار کا حصہ بن جائیں، اور بجائے اس کے کہ خبر دیتے ہوئے ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اس سے ہم بھلا کر رہے ہیں، لیکن الٹا ہم اپنی قوم کا نقصان کر رہے ہوں۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اس دفعہ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب نے مختلف اداروں کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ اعلان کیا ہے کہ بائی روڈ جو قافلے پاکستان سے ایران اور پھر عراق اربعین کی زیارات کے لیے جاتے ہیں، تو اس دفعہ بائی روڈ جو سفر ہے وہ اس پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ بائی ایئر کے سفر کو آسان کیا جائے، یعنی لوگ زیارت کے لیے اگر جانا چاہتے ہیں تو وہ جہاز کے ذریعے جائیں، جو بسوں کے ذریعے ایران زیارت کے لیے جاتے ہیں وہاں سے عراق، اس سفر کو بند کیا جا رہا ہے۔ اب اس کی کیا وجوہات ہیں؟ ہم سب کے سامنے ملک پاکستان کی صورتحال موجود ہے، بلوچستان کی صورتحال ہے کہ وہاں کیا کچھ چل رہا ہے، لیکن ایسے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کچھ تنظیموں نے اور جماعتوں نے وہ اس فیصلے کو مسترد کیا ہے، اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ زائرین جنہوں نے پہلے سے بکنگ کی ہوئی ہے ان کا کروڑوں کا لوگوں کا نقصان ہوا ہے، اور ہو جائے گا اگر یہ فیصلہ ہو گیا۔ بہرحال اس فیصلے کے حوالے سے علماء نے اس کو ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے۔ میں یہاں آپ کے سامنے مجلس وحدت المسلمین ان کے جو اکاؤنٹ ہے اس پر اس فیصلے کو اس پر کچھ گفتگو کی ہے۔ جو سینیٹر ہیں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب حفظہ اللہ، انہوں نے یہ ایک ٹویٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پڑھ کر سنا رہا ہوں، آپ کو اسکرین پر بھی دکھا رہا ہوں۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے مذہبی امور کے چیئرمین سینیٹر مولانا عطاء الرحمن سے ٹیلی فونک رابطہ کیا اور زائرین کی شدید پریشانی، مالی نقصان اور مذہبی جذبات مجروح ہونے پر گہرے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے حکومت کی جانب سے تاحال کسی واضح حکمت عملی کے فقدان پر تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ زیارت ہمارے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے، اس میں رکاوٹ برداشت نہیں کی جائے گی۔ سینیٹر مولانا عطاء الرحمن نے معاملے کی سنگینی کو تسلیم کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ وہ اسے اعلیٰ سطح پر اٹھائیں گے۔ ان کے مطابق وزارت مذہبی امور کی جانب سے زمینی راستے بند کرنے کا کوئی باضابطہ فیصلہ تاحال موجود نہیں ہے۔ انہوں نے اس مسئلے پر بھرپور تعاون کا وعدہ کرتے ہوئے جلد وزیر مذہبی امور سے باضابطہ ملاقات کی یقین دہانی بھی کروائی۔ تو علامہ راجہ ناصر عباس جعفری صاحب نے اور دیگر علماء نے اس فیصلے کے اوپر گہرے تشویش کا اظہار کیا، اور میں نے آپ کے سامنے ان کی ٹویٹ بھی پڑھ کر سنا دی کہ اس کی وجوہات وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ لیکن یہاں میں کہنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر کچھ تکفیری عناصر مسلسل وہ اس اربعین کی زیارت کے حوالے سے پروپیگنڈا پھیلا رہے ہیں کہ حکومت نے اس لیے پابندی لگائی ہے کیونکہ یہاں سے لوگ جا کر شام میں بھرتی ہوتے ہیں اور وہاں پر جا کر شام و عراق کے اندر وہ اہل سنت کا قتل عام کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو ذہنیت ہے نا ہمارے ہاں، خبر کو اپنی مرضی کے مطابق رنگ دینا، یہ انتہائی فاسد کام کیا جاتا ہے، یعنی انتہائی گھٹیا اور برا کام کیا جاتا ہے۔ میں ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آپ کو بس بہانا چاہیے، یعنی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب وہ کیا وجہ بیان کر رہے ہیں
وہ سیکورٹی ایشوز کو سامنے رکھ کر انہوں نے فیصلہ کیا ہے، اور بلا شک و شبہ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کر سکتا ہوں، اور کوئی بھی کسی کی نیت کے اوپر جو فیصلہ ہوا ہے، اور ہم اگر ان ساری صورتحال کو دیکھیں کہ ابھی پچھلے دنوں کے اندر فوجی جوانوں کے اوپر حملے ہوئے، پوری ٹرین کے اوپر حملہ کیا گیا اور لوگوں کو شہید کیا گیا، نہتے لوگوں کے اوپر فوجی جوان شہادتیں دے رہے ہیں۔ بلوچستان کے ان علاقوں کے اندر آپ دیکھ لیں، آئے روز ہمیں شہادتوں کی خبریں مل رہی ہیں، عام لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، بسوں سے اتار کر ان کے شناختی کارڈ چیک کیے جا رہے ہیں اور دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، بلوچی ہے، پٹھان ہے، کون ہے؟ لیکن یہ دہشت گرد جو ہے وہاں پر موجود ہے، جو باغی گروہ ہے بلوچستان کے اندر، جو اپنے آپ کو بہت مظلوم بنا کر پیش کر رہا ہے، حقیقت ان کی لوگوں کے سامنے آ گئی ہے کہ انہوں نے کراچی کے قوالوں کے اوپر بھی گولیاں چلائی ہیں اور شہید کیا ہے لوگوں کو۔ اندازہ لگ، قوال بیچارہ صوفی، اس کا کام محبت پھیلانا ہوتا ہے، وہ اپنی آواز کے ذریعے سے صوفیہ کے کلام کو دنیا بھر کے اندر وہ لے کر جاتا ہے، آؤ بھائی سب جیو اور جینے دو۔ قوال کا کیا مسلک اور کیا مذہب ہے؟ قوال وہ لوگوں کو خوش کرتے ہیں، قوال صوفی ازم کی تعلیمات کو آگے پھیلاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ کراچی کے رہنے والے شہید صابری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی فیملی کے ان لوگوں کو قتل کیا گیا، کہاں پر کیا؟ مجھے بتائیں نا کہ شہید صابری جو قوال ہیں ان کی فیملی سے کس کو نقصان تھا؟ ان کا حکومت کے ساتھ کیا تعلق تھا؟ ریاست کے ساتھ کیا تھا؟ وہ پاکستانی شہری تھے، ان کو وہاں پر شہید کیا گیا اور گولیاں ماری گئی بسوں سے اتار کر۔ تو یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ ایسی صورتحال کے اندر یعنی ایک بڑی تعداد میں یہاں سے قافلے جاتے ہیں، اور ان سب کے انتظامات کرنا، ان سب کو سیکورٹی دینا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو پوری قوم کا مسئلہ ہے۔ یعنی یہ صرف یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں پر یہ کہیں کہ حکومت یہ کام کرے، نہیں، لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے، وہاں بلوچ عوام کو بھی دیکھنا چاہیے کہ بلوچستان کی تاریخ، وہ تو اہل البیت کو پناہ دینے والے تھے یہ لوگ، آج یہ کس طرح ان دہشت گردوں کے ہتھے چڑھ کر یہ ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی گئی اور بسوں سے اتار کر لوگوں کو مارا جاتا ہے۔ تو کتنی، یہ تو خود ان کی بلوچ روایات کے خلاف ہے۔ تو بہرحال دوستو، یہ جو خبر ہے اس حوالے سے میں نے چاہا کہ میں آپ لوگوں کو آگاہ کروں کہ یہاں اصل صورتحال کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے کہ پاکستان نے زائرین پر پابندی لگائی، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ بائی روڈ سفر کے اوپر، اور وہ بھی اس میں سیکورٹی خدشات موجود ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں ایران کی وہاں پر عدلیہ کے اوپر حملہ ہوا، ججز کو مارا گیا وہاں پر۔ خود ایران کے حالات جو اسرائیل اور یہ پوری صورتحال ہوئی ہے، وہاں امن موجود نہیں ہے اس وقت میں، آئے روز بم دھماکے ہو رہے ہیں، ڈرونز حملے ہو رہے ہیں، اٹیکس ہو رہے ہیں، دھماکے وہاں پر زائدان کے اندر ہوا۔ عراق کے اندر کل کی خبر ہے کہ وہاں بغداد میں عراقی فوج میں اور مسلح جتھے کے درمیان میں تبادلہ ہوا ہے۔ عراق کے حالات صحیح نہیں ہیں، ایران کے اندر خود اندر کے حالات موجود درست نہیں ہیں، پاکستان کا جو یہ بارڈر ہے یہ محفوظ نہیں ہے، یعنی یہاں پر جو دہشت گرد ہیں، جو باغی گروہ ہے، اور اسی طرح دوسرے جو خوارج ہیں ان کے حملے جاری ہیں۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے یعنی اتنے بڑے قافلے کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم کچھ ایسا راہ اختیار کریں کہ جس سے لوگوں کی جان مال کا تحفظ ہو، اور اس فیصلے کو کسی کو کوئی کس نظر سے دیکھتا ہو، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہرحال ایسے میں ہمیں ایسے سخت فیصلے لینے پڑتے ہیں۔ میں بالکل یہ شک نہیں کر سکتا ہوں کسی کے اوپر کہ وہ اربعین کی زیارت کو روکنا چاہے گا۔ دیکھیں، امام حسین علیہ السلام کی عزاداری دنیا کا کوئی شخص، بڑی سے بڑی طاقت، یہ خاص زمانہ قدیم میں ہو یا صدام کا دور ہو یا آج کا، کوئی نہیں روک سکتا، کوئی حکمران اس کو نہیں روک سکتا، عزاداری سید الشہداء نہیں، یہ انسانی فطرت کے اندر ہے۔ لیکن جو سیکورٹی ہے، لازمی بات ہے، وہ سب کے سامنے ہے، انسانی جان کا تحفظ، انسانی مال کا تحفظ، یہ حکومت کا بھی فرض بنتا ہے۔ تو ایسے میں جو یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اس حوالے سے میں بطور ایک پاکستانی میں یہ چاہوں گا کہ میں یہ بھی مطالبہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں ہمیں سقم ضرور نظر آتا ہے کہ آپ کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے سے ایک پلان بنائے نا، جیسے علامہ امین شہیدی صاحب یا دوسرے علماء کہہ رہے، راجہ ناصر عباس صاحب کہ لوگوں کا لاکھوں کا نقصان ہوا، اور یہ حقیقت ہے، نقصان ہوا۔ کئی جاننے والے دوست احباب ایسے ہیں کہ جنہوں نے ویزا لگایا، جنہوں نے اپنے کرائے دے چکے ہیں بسوں کا۔ یہ ایک دن کا تو ہوتا نہیں یہ کام نا، یہ تو پہلے سے یعنی اس کے لیے طے کیا جاتا ہے کہ آپ یہاں پر سفر کرنا ہے، اتنے دن ہمارا اسٹے ہوگا، اس روڈ سے جائیں گے، گاڑیوں کو لیا جاتا ہے، پھر اس طرح کرایوں پر لیا جاتا ہے۔
تو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہوگا. اور اس کے لیے کچھ ایسی حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ جن لوگوں کی یا جن کمپنیز کی جو یہاں پر پہنچاتے ہیں، قافلے لے کر جاتے ہیں، ان کے ساتھ باقاعدہ مذاکرات ہوں، ان کے ساتھ مل بیٹھا جائے، تاکہ ان کے جو شکوے ہیں، ہر بندے کا شکوہ جو ہے نا کم از کم سن لینا چاہیے. کم از کم ہم یہ کوشش کریں کہ ان سے یہ بات کر لیں کہ آپ کا جو نقصان ہے اس کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے، یا آپ کے لیے کوئی، اگر آپ کے لوگ ہیں، مسافرین ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ بکنگ کی ہوئی ہے، ان کو اگر بائی ایئر لے کر جایا جائے تو ان کے لیے ٹکٹ کتنے آسانی کے ساتھ فراہم کیے جا سکتے ہیں، پرائسز کیسے کنٹرول کی جا سکتی ہے، اور ان دنوں کے اندر اربعین میں لاکھوں لوگ جو یہاں سے جاتے ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ آسانی کیسے پیدا کی جا سکتی ہے. دیکھیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ صرف یہاں پر ٹکٹ مہنگے ہوتے ہیں. حج کے موقع پر آپ دیکھ لیں، اور اسی طرح پھر آپ یہ خود عراق کے اندر آپ دیکھیں کہ جو یعنی اربعین جو زیارات ہیں اس میں کیوں پرائسز بڑی ہوتی ہے. عراق کے اندر بھی وہ عراقی ایسے ہی کرتے ہیں. مثلا جو ہوٹل وہاں پر عام دنوں میں $10 $20 میں آپ کو آسانی کے ساتھ ملے گا، اچھے سے اچھا ہوٹل، ان دنوں میں آپ کو $100 میں، $150 میں کمرہ مل رہا ہوتا ہے. تو عراقیوں نے بھی تو وہاں پر کوئی کم منافع خوری نہیں کرتے نا. تو ہم صرف ہر الزام اپنے پاکستان کو کیوں دیتے ہیں؟ میرا تو گلہ ایسے لوگوں سے ہے کہ جو ہم ہر وقت پاکستان کی برائی کرتے ہیں، ہر وقت پاکستان کی برائی، اور یہی کہتے ہیں بھائی پاکستان نے یہ کر دیا، پاکستان زائرین کے ساتھ یہ کر رہا ہے. اور پھر ایسے میں تکفیریوں کو جو موقع ملتا ہے، یہاں سے لوگ جاتے ہیں شام و عراق جاتے ہیں، اور بھائی تمہارے جو استاد کے بچے گئے ہیں وہاں پر، جو تم لوگوں نے وہاں پہ بشار حکومت کے خلاف جو بڑا وہ کیا، اور آپ تک شامی فوج کے اندر بھرتی ہو، کیا یہ دنیا کے سامنے نہیں ہے؟ کیا یہ جو جنازے وہاں سے آتے رہے؟ اور کیا مجھے یہ بتاؤ تکفیریوں، یہ جو ابھی یہاں پر دراندازی کر رہے ہیں اور دوسرے جو ارد گرد سے لوگ آ رہے ہیں KPK کے اندر، کون ہیں یہ لوگ؟ ان سے پوچھ کر دے کہ ان کے عقیدہ، ان کا مسلک پوچھے تو نا آپ صحیح، ان سے ان کے نظریات تو پوچھیں کہ کن جگہوں کے اوپر اور کن مدارس کے اندر انہوں نے تربیت حاصل کی، اور ان کی جو فکر ہے وہ کہاں سے جڑتی ہے. تو تکفیریوں کے لیے تو کوئی وہ نہیں ہے، چانس نہیں ہے. تم لاکھ کوشش کر لو یہاں پر اس بات کی کوشش کرنے کے کہ جو زیارات اربعین ہیں، امام حسین علیہ السلام کی زیارات ہیں، اس کو روکنے کی یا اس حوالے سے پروپیگنڈا پھیلانے کی. تمہارا پروپیگنڈا فیل ہو چکا ہے، دنیا کے سامنے تمہاری حقیقت ہے، مکمل طور پر آپ لوگ فیل ہو چکے ہو. اس لیے جھوٹ اور پروپیگنڈا کرنا آپ بند کر دیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اربعین پہ کیوں جاتے ہیں، زیارات پہ کیوں جاتے ہیں، کیا مقصد ہے، کیوں ان جاتے ہیں؟ بھائی ایک تو ان کا عقیدہ اور نظریہ ہے. آپ کون ہوتے ہیں کسی کے عقیدہ اور نظریے کے لیے بات کرنے والے؟ اگر ایک شخص وہ زیارات پہ جانا چاہتا ہے تو یہ اس کا عقیدہ اور نظریہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ زیارات پر جانا، یہ اور خاص طور پر اہل البیت علیہ السلام کی زیارات پر جانا، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سید الشہداء کی شہادت کے اوپر غم کیا ہے. سنت اہل البیت علیہ السلام کے ساتھ ان کی شہادت پر غم کرنا اور ان کے ساتھ جڑنا. اگر ہم یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے کن کو ضمانت کے لیے چھوڑا؟ قرآن اور اہل البیت کو. آج اگر ہم ان کی زیارات پر جاتے ہیں تو کسی کو کیا تکلیف ہوتی ہے؟ یعنی اہل البیت کے ساتھ جڑتے ہیں نا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم اہل البیت کے ساتھ جڑیں. تو اہل البیت کے ساتھ جڑنا عین ایمان ہے، اور اسی میں پاکستان کی فوز و فلاح ہے اور دنیا بھر کی انسانیت کی، کہ ہم قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات کے ساتھ جڑیں، اپنے لوگوں کو جوڑیں، اور اس طرح کی انتہا پسندانہ افکار، مذہبی تشدد کے اوپر جو لوگوں کو ابھارتے ہیں، جو خارجیت ہے، اس سے ہم لوگوں کو اسی طرح ہی دور کر سکتے ہیں. اور اپنے لوگوں کو کہ جو ان کے پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے، جن کے دماغوں میں یہ بات بھر دی گئی کہ یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، ان سارے فتنوں سے ہم نکل سکتے ہیں قرآن اور اہل البیت کی تعلیمات سے. اگین میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر مقصد کسی فیصلے کی حمایت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حقیقت دکھانا ہے کہ ہمارے اس وقت کے جو حالات ہیں وہ بہت سنجیدہ ہیں. ہم سب کو مل کر یہ کوشش کرنی ہوگی کہ ہم وہ فیصلے کریں کہ جو ہمارے پاکستان کی، ریاست کی، وطن عزیز کی اور یہاں کے عام لوگوں کے فائدے اور بھلائی کے لیے. میں جذبات میں کوئی بھی بات کر سکتا ہوں، لیکن مجھے اس جذبات کے لیے اگر خود کو فائدہ ہوتا ہے اور میرے وطن کو نقصان ہوتا ہے تو میری بات کا کیا فائدہ؟ مجھے یہی دیکھنا ہے کہ سب سے پہلے جو میرا وطن ہے، یہاں کے لوگ ہیں، ان کی جان، مال، عزت کی حفاظت. اور ایسے میں ہم سب کو یہ مل کر سوچنا ہوگا کہ میرے آپ سے سیاسی اختلاف ہو سکتے ہیں،
مذہبی رنگ طور پر نظریے کا اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن مجھے پاکستانیت سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھے اس ریاست سے کوئی اختلاف نہیں ہے، مجھے اس ریاست کے اس فاؤنڈیشن سے کوئی اختلاف نہیں ہے جس کی بنیاد قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ رضی اللہ عنہ انہوں نے اس ریاست کی بنیاد رکھی کہ یہاں کا رہنے والا ہر شہری وہ پاکستان کے اندر جو بھی رہتا ہے، جو اس کے آئین کو مانتا ہے، وہ آزاد ہے، اقلیت آزاد ہے۔ یہاں کا رہنے والا ہر پاکستانی جو اس وطن کے لیے سوچتا ہے، اس کی جان، مال، عزت، آبرو، اس کی حفاظت یقینی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔